رات بے سکونی میں گزرتی ہے، اللہ کی اس ایک نعمت پہ انسان توجہ کر لے۔ وہ انسان جو رات کو میٹھی نیند آرام سے سو جاتا ہے، رات کا سونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ صبح اٹھ کے صحت مندی کے ساتھ وہ آدمی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان اپنے وجود میں دیکھ لے، جس کو بولنا نہیں آتا زبان والا اس کے نام بولنے کو دیکھ لے کہ میری زبان اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو سن نہیں سکتا اس کے کانوں کو دیکھ کے کانوں والا دیکھ لے کہ میرے کان جو اللہ نے دیے، یہ سماعت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاؤں نہیں ہے وہ پاؤں والا دیکھ لے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ کی صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں شکر کی عادت بنا لینا، اپنی زندگی میں اللہ کو رب ماننے کی عادت بنا لینا، اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کی ہر عطا پر غور کرنا۔ ایک اللہ والے گھر میں حالات اتنے تنگ ہو گئے، وقت کافی گزر گیا، تو اللہ والے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو دوڑ لگاتے مسجد کی طرف جا کے اللہ کو سجدہ کروں۔ حالات ایسے آ گئے کہ پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، جوتا ٹوٹ گیا تو جوتے کو بنانے کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ اللہ سے جا کے دعا مانگنے لگے، اللہ سے گلہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانے لگے۔ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ایک آدمی کو دیکھا تپتی دھوپ کے اندر بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ فوراً جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے، میں اپنے پاؤں پہ چل تو سکتا ہوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پاک کی ذات نے انسان کو ہر نعمت سے نوازا۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس کا منہ کے ذریعے باہر آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، راستے میں مسجد میں ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، دعا سلام ہو گئی۔ ہم رات کو تھک گئے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب میری وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا آرام خراب نہیں کرنا، آپ لوگ لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا تکیہ دیتے ہیں آپ بھی لیٹ جائے۔ اس نے کہا میں لیٹ نہیں سکتا، اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے، پتہ نہیں یہ میری کون سی بیماری ہے، کون سی تکلیف ہے کہ میں کچھ کھا لوں تو میرا وہ منہ کے راستے سے دوبارہ واپس آتا ہے اور میں بیٹھ کے راتوں کو گزارتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اللہ نے ہمیں کیسے معدے دیے، پتھر بھی ہضم، لکڑ بھی ہضم، جو کھاتے جاؤ وہ ہضم ہوتا جا رہا، کوئی پتہ نہیں اندر کا نظام کیا ہے۔ پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں، کوکا کولا پی رہے ہیں، مرنڈا پی رہے ہیں، اندر جا رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ کی ایک نعمت کو ہی دیکھ لے، اگر اللہ مجھے کان نہ دیتا یا میرے کانوں کو یہاں سے اتار کے میرے ماتھ پہ لگا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اللہ میرے ناک کو یہاں سے اتار کے یہاں لگا لیتا تو کیا کر لیتے؟ اللہ میری بینائی کو چھین لیتا تو میں اللہ کا کیا بگاڑ لیتا؟ تو میرے بھائیو، اللہ نے انسان کو زندگی میں یہ موقع دیا، انسان کو اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ جب آخری وقت انسان کا ہوتا ہے تو فرشتے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تم میرے پاس آؤ تو یہ فرشتے بھی تمہارا استقبال کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آدمی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، اللہ کو مان کے گزارتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کو ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر وہ آدمی نیک ہو تو وہ مٹی کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو روزانہ یہاں سے گزرتا تھا گڑا موڑ جانے کے لیے،
اور میں تجھے روزانہ یاد کرتی تھی. تو کبھی میرے پاس آئے گا تو میرا استقبال دیکھے گا، اس لیے کہ تو اللہ کے نیک بندہ ہے، تو اللہ کی ماننے والا تھا، اور اللہ نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ تو نے میرے اس بندے کا استقبال کرنا ہے. اب تو آیا ہے تو میرا استقبال بھی دیکھ. پھر قبر کو تحد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے. پھر جہنم کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ اگر اپنے رب کی تو نہ مانتا تو اس جہنم میں جاتا، لیکن تو نے اللہ کو مان کے زندگی گزاری ہے تو اب جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں سے اس کے لیے خوشبوئیں آئیں گی، جہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اس نے کہا اب تو سو جا، کنم العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے بے پرواہ ہو کے. جب آدمی گناہ کر کے زندگی گزارتا ہے تو جب اس کو مٹی کے پاس حوالے کیا جاتا ہے، وہ کہتی ہے جب بھی تو یہاں سے گزرتا تھا تو مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ گندا بندہ تو نظر آتا تھا، اب تو آیا ہے تو اب میرا حشر بھی دیکھ لینا. پھر اس کو جنت کی ایک کھڑکی کھول کے دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو نیک اعمال کرتا تو تیرے لیے یہ ٹھکانہ تھا، تو نے نیک اعمال نہیں کیے تو اب میرا حشر دیکھ لے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں ڈالا اور یوں کر کے دکھایا کہ اس کی یہ دونوں پسلیاں، وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر والی پسلی یوں اس میں اور ادھر والی پسلی اس میں آپس میں جکڑ دی جاتی ہے، اور عذاب والے فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں. صرف ایک نماز کا عذاب ہی دیکھ لیں آپ، باقی تو بڑے بڑے عذاب. اگر آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے تو اللہ ایک فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، جو ایک بار ڈنگ مارتا ہے تو آدمی 70 گز زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک اس کو سانپ ڈستا ہے، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے لے کے صبح تک، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اور ڈھستا رہے گا. اور اتنا خطرناک سانپ ہے، اتنی خطرناک اس کی زہر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ سانپ ایک دفعہ قبر سے منہ نکال کے تمہاری کسی زمین کو منہ لگا دے، پھونک مار دے، ساری زندگی وہاں سبزہ نہ ہوگا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا. تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ زندگی دی. دیکھو زکوٰۃ صاحب استعداد پہ فرض ہے، جس کے پاس اللہ نے ڈھیروں مال دیا، سال گزرا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. حج صاحب استعداد پر فرض ہے. اسی طرح روزہ اللہ نے اس میں بھی معافی دے رکھی ہے، مریض کو معافی ہے، مسافر کو معافی ہے، دودھ پلانے والی عورت کو معافی ہے. اس طرح بہت سارے عذر ہیں جس میں روزے کی معافی ہے، آگے پیچھے کر کے رکھ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک نماز انسان پہ رہ جاتی ہے جو کسی حالت میں بھی، کسی صورت میں بھی اور کسی انسان کو بھی معاف نہیں ہے. چاہے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے، اس وقت تک وہ آدمی چارپائی پہ لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے گا. نماز ہر حالت میں فرض ہے. تو میرے بھائیو، ہمارے پاس اللہ کا یہ ایک حکم ہے، صرف ایک نماز پڑھنا. لیکن آج اس نماز کو اکثر امت جو ہے وہ نماز کو چھوڑ چکی. نماز تب پڑھتے ہیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ میرے اوپر خوشحالی آ جائے. جب خوشحالی آ گئی تو نماز کو چھوڑ دیا. جس اللہ نے مجھے فصل دی، اس فصل کی خاطر آج کتنے لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے، کتنے لوگ نمازوں کو قضا کر دیں گے. میرے بھائیو، یہ فصل دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ کھلانے پلانے والی اللہ کی ذات ہے. اس فصل میں خیر رکھ دے، یہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ سے ان فصلوں میں خیر چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، اپنی صحت میں برکتیں چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اذان کی آواز آ جائے تو سارے کام پیچھے چھوڑ. ایک اللہ کی بندی نماز کی بڑی پابند تھی، نماز بڑی پابندی کرتی تھی نماز کی. ماں باپ نے بڑی ان کو تربیت کی نماز کی، کیونکہ گھروں میں ہماری عورتیں بھی اذان ہو گئی، کوئی ہانڈی پکا رہی ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی جماعت کا ثواب اس کو ملے گا،
اذان ہوتے ہی سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جس طرح مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس طرح ان عورتوں کو بھی جو فوراً اذان سن کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو جماعت کی نماز کا ثواب دے گا. تو اللہ کی بندی نماز کی عادی تھی، ماں باپ کی تربیت تھی، گھر کے اندر ماحول تھا، ماں باپ نے شادی کر دی. خامد کچھ پڑھا لکھا تھا، بابو ٹائپ آدمی تھا، اس کی نمازوں کے اوپر اس کو ہر ٹائم چڑھاتا رہتا. ایک دفعہ وہ کہیں سفر پہ گیا، اس نے فون کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میرے لیے میری پسند کی ڈش بنانا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے لیے کھانا بناتی ہوں. اب اس نے فون رکھ دیا، کھانا بنانے لگ گئی، کچن میں کام کرنا شروع کر دیا. کھانا بناتے بناتے ایک دم اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک طرف خامد کا حکم، ایک طرف اللہ کا حکم. نماز اذان کے فوراً بعد نہ پڑھتی تو مچھلی کی طرح وہ بچی تڑپنے لگ جاتی. اب اس نے کہا کہ میں اپنے سالن کو ہلکی آنچ کر کے چولہے پہ رکھ دیتی ہوں، آہستہ آہستہ میرا سالن بھی پک جائے گا اور اس وقت تک میرے خامد بھی آ جائیں گے. انہوں نے ہانڈی رکھ کے نماز ادا کرنا شروع کر دی. ادھر سے ان کے میاں آ گئے، آگے خود کپڑے چینج کیے، دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہے. وہ کہنے لگے دیکھا مجھے پہلے پتا تھا کہ میرے کھانے کی پرواہ نہیں کرے گی اور یہ کھانا نماز پڑھنے لگ جائے گی. اس نے آگے کپڑے چینج کیے، جوتا چینج کیا، خود نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے چلا گیا. نماز کے بعد آگے دیکھتا ہے اس کی بیوی سجدے میں پڑی ہوئی ہے. آواز لگاتا ہے اللہ کی بندی اب تو اٹھ جا، اب تو اٹھ جا، اب تو اتنی لمبی نماز میں بھی نماز پڑھ کے آ گیا اور تو ابھی تک نماز پڑھ رہی ہے. ایک آواز لگائی، دوسری آواز لگائی، تیسری آواز لگائی. وہ عورت اس نے سجدہ ختم نہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے مذاق سے اس کو سجدے میں ہلانے کی کوشش کی. جیسے اس نے ہلایا دیکھا تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی، اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی. اگر نماز کی عادی نہ ہوتی تو کچن میں موت یوں ہی آ جاتی. تو میرے بھائیوں کہیں معاملہ ایسا نہ بن جائے کہ ہم جس رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، جب اس اللہ کا وقت آئے اور ہم کھیتوں میں کام کر رہے ہو، اس اللہ کا وقت آئے اور ہم اپنے بزنس میں مصروف ہو. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بات سناتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس میں گیا، اس کو جا کے میں نے دعوت دی. وہ آگے سے مجھے کہنے لگا مولانا میرے پاس تو خرچ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. بہت متکبرانہ انداز میں اس نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. مولانا فرماتے دعوت دے کے ہم واپس آ گئے. کچھ 6 مہینے 8 مہینے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ مجھے صحت دے دے، میں اللہ کے راستے میں 3 دن نہیں 4 مہینے لگاؤں گا. مولانا نے فرمایا آپ تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے، آپ تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے تو جماعت میں 4 مہینے کیسے لگاؤ گے؟ کہا اللہ نے بیماری ایسی دے دی، ڈاکٹروں نے کہا صرف 2 مہینے باقی ہیں، صرف 2 مہینے باقی ہیں. اب مجھے کروڑوں اربوں کا کاروبار نظر آتا ہے اور اپنی صحت نظر آتی ہے. مولانا فرمانے لگے اب سر سے پانی گزر چکا. تو میرے بھائیو ہم اس چیز کا انتظار نہیں کریں، ہم اس چیز کا انتظار نہیں کریں. ہم اللہ کے احکامات میں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایک بچی کھچی نماز ہم پر فرض ہے، صاحب استطاعت پہ حج ہے، صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر صرف ایک نماز بچ گئی. اس نماز میں کبھی بھی معافی نہیں ہے. اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لے. اور اسی طرح اللہ کے بہت سارے احکامات میں سے ایک بہت بڑا حکم زکوٰۃ ہے. جو زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ہم لوگ زکوٰۃ اکثر رمضان میں نکالتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. حالانکہ زکوٰۃ تب نکالنی چاہیے جب آدمی کے مال پر سال پورا ہو جائے، ہولان ہول. اب ہم نے سب نے کاروبار کوئی رمضان میں شروع تو نہیں کیے ہوئے، کسی کا جنوری میں ہو رہا ہے، کسی کا فروری میں ہو رہا ہے، کسی میں مارچ میں ہو رہا ہے. لیکن جب سال مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ تب ہو. وہ جنوری میں مکمل ہو رہا ہے، ہم انتظار کرتے کرتے اس کو رمضان تک لے آتے ہیں. تو اللہ نے جس آدمی کو مال دے رکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی سال گزرنے پر 100 روپے میں یعنی 1 لاکھ میں 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ وہ 100 روپیہ جو تو نے پورا سال استعمال ہی نہیں کیا، وہ تیرے پاس ایسے رکھا ہوا ہے، اس میں سے 2.5 روپے مانگتا ہوں، دنیا میں 10 گنا دوں گا اور آخرت میں بے حساب کر دوں گا. اور اگر نہیں دے گا
تو اللہ دنیا میں بھی اسی پیسے کو کہیں بیماری میں، کہیں تکالیف میں، کہیں مصیبتوں میں، اور کہیں نہ کہیں اللہ پاک نکلوا دیتے۔ جیسے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے تو سالہ سال ہمارے بچے بیمار رہتے ہیں، اگر ایک سنت سمجھ کے اس بچے کا عقیقہ کر دے تو یقین مانے سال بھر ہمارے بچے بیماری نہ رہے۔ سال بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ساری زکوٰۃ نکال کر پورا مال حلال ہو جائے گا، اللہ بیماریوں سے بھی بری کر دے گا۔ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار میں مال ہو، جیسے آج کل 1 تولہ سونا 500 روپے نقدی ہے تو یہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر جو سونے کا مالک عورت ہے یا مرد ہے، بیوی ہے تو بیوی زکوٰۃ نکالے، اگر خاوند مالک ہے تو خاوند زکوٰۃ نکالے۔ بعض اوقات ہم اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے گھر کے اندر سونا جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، وہ بچیاں اگر خود با اختیار ہیں، اگرچہ شادی بچیوں کی نہیں ہوئی تو وہ بچی زکوٰۃ خود نکالے، اگر ماں باپ بھی با اختیار ہے اس میں تو پھر ماں باپ اس کی زکوٰۃ نکالے ماں باپ کے لیے۔ اسی طرح کوئی آدمی کی دکان ہے، جنرل سٹور ہے، میڈیکل سٹور ہے، جو بھی بزنس ہے، اور اس بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، وہ کاروبار کا مال اتنا زیادہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اپنے اس جتنے بھی اوزار پڑے جو کاروبار میں استعمال ہو رہے ہیں، اپنے جنرل سٹور میں، جو آدمی میڈیکل سٹور میں دوائی بیچتا ہے، جس قیمت پہ وہ دوائی بیچتا ہے، جس پہ خریدتا نہیں بلکہ جس پہ وہ بیچتا ہے، جنرل سٹور ہے، کریانہ سٹور ہے، جس ریٹ پہ وہ لوگوں کو سودا بیچ رہا ہے اس ریٹ پر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس جو ہے شروع میں مال مکمل تھا، سال کے آخر میں بھی زکوٰۃ مکمل ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس شروع سال میں 1 لاکھ روپیہ ہے، جب وہ زکوٰۃ نکالنے لگا تو 2 دن پہلے اس کے پاس 3-4 لاکھ روپیہ اور آ گیا، تو اب یہ 3-4 لاکھ روپیہ بھی اس 1 لاکھ میں شامل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال کے شروع میں وہ صاحب نصاب ہے، اب درمیان میں مال کم ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، شروع میں مکمل ہے، آخر میں مکمل ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے 4 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے اللہ نے اور زیادہ پیسہ دے دیا تو یہ والا پیسہ بھی اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں عشر ہے، عشر کا 20واں من، ہر 20 من کے بعد 1 من جو ہے اللہ کے راستے میں، جیسے آپ لوگ پہلے نکالتے ہیں تو بے پرواہ ہو کر، یہ نہ دیکھو کہ اب کھاد اتنی مہنگی ہو گئی ہے، مشین کا خرچہ اتنا زیادہ، پانی کا اخراجات اتنے زیادہ، فلانے اخراجات اتنے زیادہ، دل بڑا رکھے، گندم کاٹنے سے پہلے دل بڑا رکھے۔ اگر گندم کاٹنے سے پہلے دل چھوٹا کر لیا کہ یار میں عشر کیسے نکالوں گا، یہ میرے معاملات کیسے پورے ہوں گے، میں نے تو اپنے مزیرے کو دینے ہیں، میں نے تو مشین والے کو دینے ہیں، تو میں نے کھاد کا قرضہ اتارنا ہے، دل تنگ کرتے جائیں گے، اللہ بھی اپنی فصل کو تنگ کرتا جائے گا۔ میرے بھائیو دل بڑا رکھیں گے کاٹنے سے پہلے کہ انشاءاللہ میں سب سے پہلے فصل میری آئے گی تو میں اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم نکالوں گا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس مال کو اور بھی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نکال دے گا۔ تو اس کے لیے سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا جی۔ اس طرح زکوٰۃ کے مسائل، جیسے زکوٰۃ ادا کریں، ہر آدمی زکوٰۃ کے مسائل پوچھ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ عشر کے جو مسائل ہیں وہ عشر کے مسائل پوچھ کر پھر اللہ کے راستے میں مستحق لوگوں کو اس کا جو ہے عشر کو ادا کرے۔ تو اس کے ساتھ گزارش بھی ہے، الحمدللہ آپ لوگ ہر سال جو ہے مدرسے کے ساتھ خوب تعاون کرتے ہیں، مدرسے کی جو کارگزاری وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ مدرسے کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، اور اس طرح جتنے بھی مستحق حضرات ہیں ان کو بھی ترجیح دیں، اور ہمارے مولانا فاروقی صاحب ہیں کوشش کریں کہ ان کو عشر نہ دیا کریں، ان کو زکوٰۃ والے پیسے سے نہ دیا کریں، دکھ ہوتا ہے، لگتا بھی نہیں ہے، وہ سارا سال ہم پہ محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، تو آخر میں آ کے ہم 20-20 کلو 1-1 من وہ بھی اپنے عشر سے گنوا کے دے دیں، تو میرے بھائیو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب کو بور خوب بڑھ چڑھ کے دیا کریں، وہ ہمارے امام صاحب ہیں، اور اس میں سے دیا کریں جو ہماری اپنا حق ہے، یا اس کا حق نکالے، ہدیہ نکالے، یا اس کا ویسے علیحدہ حق نکالے جو ہم لوگوں نے مقرر کیا ہے، لیکن عشر اور زکوٰۃ میں سے حق نکال کے اپنے امام کو نہ دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔